حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر میں ایک لوہار تھا، لوہار، اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی بہت بڑے اللہ والے نے اسے خواب کے اندر میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا گزری، مرنے کے بعد کیا گزری؟ لوہار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت تو فرما دی، لیکن جو مقام اور جو مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام مجھے بھی عطا فرمایا۔ وہ بیچارہ محدث سوچ میں پڑ گئے، یہ معمولی سا لوہار اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام، یہ ان کے مقام اور مرتبے تک کیسے پہنچ گیا؟ ایک لوہار ایک امام کے مرتبے تک کیسے پہنچ گیا؟ اور انہوں نے جا کر کے دوسرے محدثین کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ محدثین نے کہا تحقیق کرو، جاؤ، کوئی ایسا خاص عمل ہوگا اس کے پاس جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس مقام سے نوازا ہے۔ اس کے گھر پہ گئے، بیوی سے پوچھا آپ کے شوہر کا مخصوص عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، جو مقام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا گیا ہے؟ اتنا بڑا مقام دیا، کیسے مل گیا؟ بیوی نے کہا میرا شوہر غریب، محنت مزدوری کرنے والا، پورا دن لوہا کوٹنے والا، اس کی ایک عادت تھی 5 وقت کی نماز بڑی پابندی سے پڑھتا تھا۔ تو محدثین نے کہا کہ نہیں، اور بھی کوئی عمل ہوگا، آپ سوچو، زور ڈالو۔ بیوی نے کہا 2 باتیں اس کے اندر میں تھوڑی الگ نظر آتی تھی۔ وہ 2 باتیں یہ تھی کہ میرا شوہر جب بھی لوہا کوٹنے کے لیے بیٹھتا تھا، کام کرنے کے لیے بیٹھتا تھا، اور لوہا کوٹنے کے لیے جب وہ ہتھوڑا ہاتھ میں لے کر کے اٹھاتا تھا اور مارنے کی بالکل تیاری ہوتی تھی، یوں اٹھا کر کے رکھا ہے، لوہا ہتھوڑا مارتا ہے نا، تو مارنے کے لیے یوں ہتھوڑا اٹھاتا تھا، اور ہتھوڑا اٹھاتے ہی کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ابھی تو ہتھوڑا یوں اٹھایا ہی تھا، اس کے کان کے اندر میں اذان کی آواز پڑتی تھی، اللہ اکبر کی آواز پڑتی تھی، وہ ہتھوڑا مارنے کے بجائے سائڈ کے اوپر رکھ دیتا تھا، اور دل کے اندر میں یہ سوچتا تھا کہ اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں حاضری دینی ہے۔ مارتا بھی نہیں تھا، یوں اٹھایا، اذان ہو گئی، رکھ دیا، مارا بھی نہیں، اتنی عظمت اذان کی۔ اور دوسرا عمل اس کے پاس یہ تھا کہ جب یہ رات میں آتا تھا، محنت کر کے تھک کر کے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتا تھا، اور کھانا کھانے کے بعد ہم چھت کے اوپر جا کر کے سو جاتے تھے۔ قریب کے اندر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کو کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت کو سنتا تھا اور ٹھنڈی سانس لیتا تھا، اور اس کے بعد یہ کہتا تھا کہ اگر میری پیٹھ بھاری نہ ہوتی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میرے ذمے بچے کی، بیوی کی ذمہ داری نہ ہوتی، میرے پاس اتنی مزدوری نہ ہوتی، تو میں بھی رات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے میں بھی قرآن پڑھتا، میں بھی عبادت کرتا۔ لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، پورا دن محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، شام کو اتنا تھک جاتا ہوں کہ مجھے نیند آ جاتی ہے۔ ایک اس کے دل کے اندر میں احساس ہوتا تھا۔ محدثین نے فرمایا یہ 2 عمل ایسے تھے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام تھا، وہ مقام ایک معمولی لوہار کو دیا گیا۔ کیوں؟ اذان کا ادب اور اس کا احترام کرنے پر۔ زبیدہ خاتون کر کے ایک بہت مشہور نیک عورت تھی، انتقال ہوا۔ کسی نے خواب کے اندر میں دیکھا، پوچھا تو نے تو اتنے نیک عمل کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو تیری ایسی مغفرت کر دی ہوگی۔ بہت نیک خاتون تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا جتنی بڑی بڑی نیکیاں میں کر کے آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو اس کی طرف دیکھا تک نہیں، اور جس عمل کو میں بہت چھوٹا سمجھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کون سا عمل تھا؟ عمل صرف اتنا تھا، جب بھی اذان ہوتی تھی میں ادب میں، احترام میں دوپٹہ سر کے اوپر رکھ لیتی تھی۔ یہ عمل، یہ ہوتی ہے اذان۔ ہمارے اندر نہ اذان کی قدر و قیمت ہے، نہ تو مؤذن کی قدر و قیمت، یہ بھی کہہ رہا ہوں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 3 آدمی ایسے ہوں گے جو جنت کے ٹیلوں کے اوپر ہوں گے۔ 3 آدمی کہاں ہوں گے؟ جنت کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ ایک وہ غلام جس نے اس کے آقا کا حق ادا کیا اور اللہ کا بھی حق ادا کیا۔ دوسرا وہ امام ہوگا جس نے قوم کی امامت